کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم ہمارا سبجیکٹ ہے اور اس میں ہمارا جو ٹاپک ہے آج ایتھیکل اینڈ سوشل ایشوز ان انفارمیشن سسٹم، اور جو سب ٹائٹل ہیں اس کے ایتھیکل سوشل اینڈ پولیٹیکل ایشوز، اور ہم بات کریں گے پرنسپل ایتھیکل ڈیسیژن کے بارے میں، اور اس کے بعد جو افیکٹس ہوتے ہیں انفارمیشن سسٹم کے اوپر ہماری ڈیلی میرا لائف کے اوپر جو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر۔ محمد شوکت اسلم بٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر ایتھیکل اینڈ سوشل ایشوز ان انفارمیشن سسٹم۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہمارے لرننگ آبجیکٹس ہیں۔ Analyze the relationship among ethical, social and political issues that are raised by information system۔ تو جو ایتھیکل، سوشل اور پولیٹیکل ایشوز ہیں بیسیکلی یہ ریز کرتے ہیں انفارمیشن سسٹم کو، اور اس کے بعد جو ہے آئیڈینٹیفائی دا مین مورل ڈائمینشن آف این انفارمیشن سوسائٹی اینڈ اسپیسیفک پرنسپلس فار کنڈکٹ دیٹ کین بی یوز ٹو گائڈ ایتھیکل ڈیسیژن۔ اور بیسیکلی جو مین جو ہے وہ مورل ڈائمینشن جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے انفارمیشن سوسائٹی میں سے، اور اس کے بعد مخصوص کرنا ہے اصولوں کو، پرنسپلس کو جو کہ کنڈکٹ ہوتے ہیں اس چیز کے لیے، جو ایتھیکل ڈیسیژن کو گائیڈ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایویلویٹ دا امپیکٹ آف کنٹمپریری انفارمیشن سسٹم اینڈ دا انٹرنیٹ آن دا پروٹیکشن آف دا انڈیویژل پرائیویسی اینڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی۔ تو جو امپیکٹ ہوتا ہے انفارمیشن سسٹم کا وہ بیسیکلی ایویلویٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو انٹرنیٹ ہے اس کو جو پروٹیکشن کے لیے انڈیویژلی جو ہے وہ پرائیویسی اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ سیکھیں گے اس لیکچر میں جو ہے وہ assess how information system have affected everyday life۔ جو انفارمیشن سسٹم ہے وہ ہماری روزمرہ زندگی کو کیسے جو ہے وہ متاثر کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں آج ہم سیکھیں گے، یہ ہمارے لیے سارے آبجیکٹیوز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہمارا بات کریں پرابلم کیا ہے جی، پرابلم ہے نیو اپرچونیٹیز فرام نیو ٹیکنالوجی اینڈ نیڈ فار دا گریٹ سیکیورٹی۔ ایک جو ہے نئی جو ہے اپرچونیٹیز ہیں اس چیز کے لیے، نئے ٹیکنالوجیز کے لیے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی ہمیں جو ہے اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ جو ہے ہمیں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر ہم سولوشن کی بات کریں تو ری ڈیزائننگ بزنس پروسیس اینڈ پروڈکٹ ٹو سپورٹ لوکیشن مانیٹرنگ انکریزز سیل اینڈ سیکیورٹی۔ تو دوبارہ سے جو ہے وہ بزنس کے پروسیسز کو ڈیزائن کرنا، پروڈکٹ کو سپورٹ کرنا، اور اس کی جو لوکیشن ہے اس کو مانیٹر کرنا، اور جو سیل ہے اور سیکیورٹی ہے اس کو جو ہے وہ بڑھانا، یہ بیسیکلی ہمارا اس کا سولوشن ہوگا۔ ڈپلوائنگ GPS and RFID tracking devices with our location tracking database enables location monitoring۔ اور لوکیشن کو جو ہے وہ مانیٹر کرنے کے لیے بیسیکلی ڈیٹا بیس ٹریکنگ کا جو ہے اور لوکیشن ٹریکنگ ڈیٹا بیس جو ہے اس کو جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے مختلف ڈیوائسز کو استعمال کرتے ہوئے، جس طرح GPS اور RFID۔ ڈیمانسٹریٹس IT's role in creating new opportunities for improve the business performance۔ اس سے کیا ہوگا، جو بزنس کی پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوگی جیسے ہم نئی اپرچونیٹیز جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ illustrates how technology can be double-edged sword by providing the benefits such as increased sales and security while compromising privacy۔ جب کمپرومائز ہو جائے گا پرائیویسی کے اوپر تو پھر کیا ہوگا، سیل بھی بڑھ جائے گی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اضافہ ہوگا۔ اور یہ ساری چیزیں جیسے ہی ٹیکنالوجی کو جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ پرووائڈ کرتے ہیں بینیفٹس وغیرہ، تو تب جو ہے یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماڈل فار تھنکنگ اباؤٹ ایتھیکل، سوشل اینڈ پولیٹیکل ایشو، جو ایک ماڈل ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ 5 مورل ڈائمینشنز آف دا انفارمیشن ایج۔ 5 جو ہے وہ مورل ڈائمینشن جو ہے وہ انفارمیشن ایج کے جو ہے وہ
یہاں جو ہے وہ بتائے گئے ہیں. سب سے پہلا ہے انفارمیشن رائٹس اینڈ اوبلیگیشن, دوسرا ہے پراپرٹی رائٹس اینڈ اوبلیگیشن, تیسرا ہے اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کنٹرول, چوتھا ہے سسٹم کوالٹی, اور پانچواں ہے کوالٹی آف لائف. تو کی ٹیکنالوجی ٹرینڈز دیٹ ریز ایتھیکل ایشو. کی ٹیکنالوجی ہے ٹرینڈز کی, وہ بیسیکلی کیا ہے, ایتھیکل ایشو کو ریز کرنا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم اس کو ریلیشن شپ دیکھیں بٹوین ایتھیکل سوشل اینڈ پولیٹیکل ایشو کا ان انفارمیشن سوسائٹی کے اندر, تو وہ اس طرح کا ایک فگر ہے 4.1 جو ہے. اس میں کیا ہو رہا ہے, انٹروڈکشن آف نیو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے جو کہ ریپل ایفیکٹ ہو رہی ہے, ریزنگ نیو ایتھیکل سوشل اینڈ پولیٹیکل ایشوز جو ہے. اس کے علاوہ مسٹ بی ڈیلٹ ود آن دا انڈیویجول سوشل اینڈ پولیٹیکل لیول. These issues have 5 moral dimensions: information rights and obligations, property rights and obligation system, quality of the life, and accountability and control. تو مزید ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس پکچر میں کیا ہے. سب سے سینٹر میں جو اگر ہم بات کریں انفارمیشن ٹیکنالوجی سسٹم ہے, اور اس کے اوپر پولیٹیکل سوشل اور ایتھیکل ایشوز ہیں, اور اس کے نیچے اگر ہم بات کریں تو وہ انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے, سوسائٹی میں ایز اے سوسائٹی بھی جو ہے یہ سسٹم یوز ہو سکتا ہے, اور پولیٹیکل بھی یہ یوز ہو سکتا ہے. تو انفارمیشن رائٹس اینڈ اوبلیگیشن, اس کے ایک جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں پراپرٹی رائٹس اور اوبلیگیشن وغیرہ, سسٹم کوالٹی وغیرہ, اور اکاؤنٹیبلٹی اینڈ کنٹرول وغیرہ جو ہے. تو اس قسم کا ریلیشن شپ جو ہے وہ نظر آئے گا پکچر کی مدد سے. تو اگر ہم بات کریں نیکسٹ ڈیٹا فار سیل کی, تو اس میں کیا ہوگا, ریڈ دا انٹریکٹیو سیشن. اگر ہم انٹریکٹیو سیشن کی بات کریں تو مینجمنٹ اینڈ دین دس فرسٹ دا فالوئنگ کویشچن. تو یہ 10 جو ہے وہ کویشچن اریز ہوتے ہیں. ڈو ڈیٹا بروکر پوز اینڈ ایتھیکل ڈیلیما ایکسپلین یور آنسر. کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کیسے جو ہے بروکر پوز کرتا ہے ایتھیکل ڈیلیما میں. اور اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ واٹ آر دا پرابلم کاز بائی دا proliferation of data broker. What management organization and technology factors are responsible for these problems? تو اس پرابلم کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ کون رسپانسبل ہوتا ہے, اور کون سی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا فیکٹر جو ہے ہو رہا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ہاؤ افیکٹو آر ایگزسٹنگ سولوشن ٹو دیس پرابلم. اچھا, جو بھی افیکٹو ہو رہی ہے بیسیکلی, اور کیا اس کا سولوشن ایگزسٹ کرتا ہے. اور شوڈ دا یو ایس فیڈرل گورنمنٹ ریگولیٹ پرائیویٹ ڈیٹا بروکرز, وائی اور وائی ناٹ, وٹ آر دا ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. تو اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں بھی ہم ابھی اس کو دیکھتے ہیں. تو بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ رسپانسبلٹی, اکاؤنٹیبلٹی اور ریلائبلٹی ہے. ایتھیکل انالیسز ہیں اس کے اندر, اور کینڈیڈیٹ ایتھیکل پرنسپلز ہیں. پروفیشنل کوڈ آف کنڈکٹ ہے. سم ریئل ورلڈ ایتھیکل ڈیلیماز ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہم بات کرتے ہیں, یہ بیسیکلی مورل ڈائمینشن انفارمیشن سسٹم کی بات ہو رہی ہے. انفارمیشن رائٹس کون سے ہیں, پرائیویسی اینڈ فریڈم ان دا انٹرنیٹ ایج. دا یورپین ڈائریکٹیو آن ڈیٹا پروٹیکشن, انٹرنیٹ چیلنجز ٹو پرائیویسی, ٹیکنیکل سولوشن. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں پراپرٹی رائٹس کی, انٹلیکچولی پراپرٹی کی بات کریں تو ٹریڈ سیکریٹس ہے, کاپی رائٹس ہے, پیٹنٹس ہے, چیلنجز ٹو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس وغیرہ اس کے اندر شامل ہیں. اور اس طرح ہم جو ہے ہاؤ کوکیز آئیڈینٹیفائی ویب وزٹرس. جو وزٹرز ہوتے ہیں جو ویب پیج یا ویب سائٹ کو جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں, تو ان کی کوکیز کو کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. ونڈو ایکس پی ہے, اور اس کے بعد جو ہے ای میل ایڈریس ہے. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کوکیز استعمال ہو رہی ہیں, تیسرے نمبر پر پریویس بائر ہے, اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ویلکم بیک دا جین ڈوئے ہے. تو اس طرح ایک یوزر ہے اور ایک سرور ہے. تو اس طرح جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, 4 ڈیجیٹل پوائنٹ سے جس جو ہے وہ بریف کیا گیا. کوکیز آر ریٹن بائی دا ویب سائٹ اونر وزٹر دیٹ ڈرائیو when the visitor returns to the website, the web server requests the ID number from the cookies and uses it access the data stored by that server on that visitor. The website can then use these data
to display the personalized information. تو جو ہے یہ بیسیکلی اس کا جو وہ کنسیپٹ تھا، اگر ہم اس کو 4 پوائنٹ میں اگر تقسیم کریں تو وہ اس طرح ہوگا: ویب سرور ریڈز دا یوزرز ویب براؤزر اینڈ ڈیٹرمائن دا آپریٹنگ سسٹم، براؤزر نیم، ورژن نمبر، انٹرنیٹ ایڈریس اینڈ ادر انفارمیشن. تو جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بیسیکلی براؤزر کا نام ہے، ورژن نمبر ہے، انٹرنیٹ کا جو ایڈریس ہے، اور دوسری جو انفارمیشن ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آتی ہے. اور اگر دوسرے پوائنٹ کی بات کریں تو سرور ٹرانسمٹ RTP ٹیکسٹ فائل ود یوزر آئیڈینٹیفیکیشن انفارمیشن کارڈ کوکیز، جسے کوکیز کہتے ہیں، وچ دا یوزر براؤزر ریسیوز اینڈ اسٹورز آن دا یوزرز کمپیوٹر ہارڈ ڈرائیو. جتنا بھی یوزر جو براؤز ریسیو کرتا ہے اور اسٹور کرتا ہے، یوزر جو ہے وہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو سے یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ ہے وین دا یوزر ریٹرن دا ویب سائٹ دا سرور ریکویسٹ دا کنٹینٹ آف اینی کوکیز اٹ ڈپازیٹڈ پریویسلی ان دا یوزرز کمپیوٹر. دا ویب سرور ریڈز دا کوکیز، ویب سرور جو ہے کوکیز کو ریڈ کرتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے وزٹرز کو، اور کالم کرتا ہے ڈاٹا کو فار یوزر کے لیے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی اکاؤنٹیبلٹی، لائبلٹی اینڈ کنٹرول کیا ہے. کمپیوٹر ریلیٹڈ لائبلٹی پرابلمس جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں. سسٹم کوالٹی، ڈیٹا کوالٹی اینڈ سسٹم ایرر جو ہے اس کے اندر شامل ہے. کوالٹی آف لائف، equity access and boundaries, balancing power center versus periphery, اور اس کے بعد rapidity of change, reduce response time to the competition, maintaining boundaries, family work and leisure. بیسیکلی جو باؤنڈریز ہیں ان کو مینٹین کیا جاتا ہے، فیملی ورک اور اس کے بعد یہ جو بھی لمحات ہوتے ہیں مصروفیت کے علاوہ. اس کے بعد ڈیپینڈنس آن ولنریبلٹی، اور ولنریبلٹی کے اوپر جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہونا. اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کوالٹی آف لائف کیا ہے. ایکوٹی، ایکسیس اینڈ باؤنڈریز جو ہے یہ کمپیوٹر کرائم اینڈ ایبیوز. امپلائمنٹ جو ہے یہ ٹک ڈاؤن ٹیکنالوجی اینڈ ری ارننگ، جاب لیس، جاب لاس جو ہے. ایکوٹی اینڈ ایکسیس انکریزنگ دا ریشیل اینڈ سوشل کلاویجز. ہیلتھ رسک، RSI، CVS اینڈ ٹیکنو اسٹریس وغیرہ جو ہے وہ بیسیکلی یہ کوالٹی آف لائف کے اندر آتا ہے. اگر ہم بات کریں تو فارمنگ پرابلمس کی، تو اس کے اندر جو ہے وہ پروڈکٹس ہیں، پروڈکٹ 22% ہوتے ہیں، اور فائنینشیل سروسز جو ہے وہ 70% ہوتی ہیں، اور پروگرافی جو ہے وہ جو ہے 16% ہے، اور اسکیم فراڈ ہے وہ کتنا ہے جی 14%، اور ہیلتھ ہے 10%، اور ادر جو ہے وہ 21% ہے. تو اس طرح ہم جو ہے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. اسپام فار ایوری ون یہ سب کے لیے ہوتا ہے. واٹ از دا بینگ آفر، یہ کیا آفر کرتا ہے؟ یہ آفر کرتا ہے جی پروڈکٹ اینڈ سروسز بینگ سولڈ ود اسپام ای میل میسیجز. تو جتنی بھی پروڈکٹس ہے اور جتنی بھی سروسز ہیں وہ بیسیکلی جو ہے اسپام ای میل میسیجز کے ذریعے جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اگر ہم بات کریں اس کی پبلشنگ، ایڈورٹائزنگ، لیگل، ریئل اسٹیٹ، سافٹ ویئر، IT کنسلٹنگ اور اکاؤنٹنگ وغیرہ جو ہے اس کے اندر شامل ہیں. دا انٹرنیٹ فرینڈ آف 4 to children. ریڈ دا انٹریکٹیو سیشن. اگر ہم انٹریکٹیو سیشن کی بات کریں آرگنائزیشن اینڈ دین ڈسکس دا فالوئنگ کویسچن، تو دیگر کویسچن جو ہے وہ بنتے ہیں. ڈز یوز آف دا انٹرنیٹ بائی چلڈرن اینڈ ٹین ایجرز پوز این ایتھیکل ڈیلیما، وائی آر وائی ناٹ. تو اس کی ریزن بتائیں کہ یہ ہے، اور اگر ہے تو پھر یہ کیوں نہیں ہے، اگر کیوں نہیں ہے تو پھر اس بارے میں جو ہے انٹرنیٹ جو ہے وہ بیسیکلی بچے جو ہے یا ٹین ایجر جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، تو یہ کیا ایتھیکل ڈیلیما نہیں ہے؟ تو اس بارے میں جو ہے وہ جواب دینا ہے. شوڈ پیرنٹس ریسٹرکٹ یوز آف دا انٹرنیٹ بائی چلڈرن آن ٹین ایجرز، وائی آر وائی ناٹ. جو ہے وہ پیرنٹس کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرنا چاہیے انٹرنیٹ کے حوالے سے. بچوں کو جو ٹین ایجر بچے ہیں ان کو جو ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھا آج کا لیکچر، اس کو آپ لائک اور کمنٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.